الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں اس کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان پر فضیلتیں اتاری ہیں، اور بے شمار فضیلتیں ایسی ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اور بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی، اور جو آخرت میں آپ پر ان فضیلتوں کی بارش ہوگی، عنایات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتایا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو آپ کا ایک اسٹیٹس ہے اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا رویہ، صحابہ کرام کی زندگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا رویہ صحابہ کا رہا ہے، وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسی سے ہم کو سمجھنا چاہیے، اسی سے آپ کا مقام متعین ہوتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قلبی دل کا معاملہ، اعمال کا معاملہ اور عقائد کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بہت سے مسلک آپ کو دکھائی دیں گے، کسی مسلک میں غلو ہے، کسی میں کوتاہی ہے اس معاملے میں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ ایک مسلک تو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے چلے گئے، اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ طرح طرح کے مسلک ملت میں پھیلے ہیں، لیکن اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہتا ہے، ایک مومن بندہ، ایک رسول کا غلام اگر اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی بڑا مضبوط ذریعہ ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کا رویہ آپ کے ساتھ، صحابہ کرام کا معاملہ آپ کے ساتھ، صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام کی زندگی میں محبت، صحابہ کرام کو آپ کی ذات سے عشق، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن پاک سے سمجھ میں آتا ہے، جیسے آیت مبارکہ میں نے کی، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم آگے سمجھیں گے کہ تمام عالم کے لیے رحمت آپ کیسے ہیں۔ یہ گوشے اندھیرے میں ہے کہ تمام عالم کے لیے، تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت کس طرح سے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی بخاری، مسلم اور صحیح ستہ کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے شک اللہ تعالی اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ جملہ دیکھیے،
اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج رہے ہیں، اور اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر صلات بھیجو۔ اب وہ صلات کا ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن کر دیا ہے، فارسی لفظ ہم بولتے ہیں درود، ہے نا، درود شریف پڑھو، درود پڑھو۔ تو یہ درود لفظ جو ہے عربی میں کہیں نہیں، نہ قرآن پاک میں ہے نہ احادیث میں، اصل لفظ صلات ہے۔ اور صلات کے جو مفہوم اور معنی ہے وہ درود کے اندر نہیں سماتے۔ صلات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جا رہی ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے تمام رحمتوں کے ساتھ اپنے نبی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ یکسو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے، اور آپ کا سہارا بنا ہوا ہے، حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں دین کے لیے اللہ کی محبت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو شاباشی دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفہوم ہوتا ہے۔ ملائکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہیں، اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کا حکم بجا لائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جبریل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو سب سے پہلے آپ سے فرماتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک بار کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جبرائیل کی آمد ہوئی، وہ تو نہیں دیکھ پاتی تھی نا، نہ سن پاتی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا تو وہ سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں، اے عائشہ جبرائیل تم کو سلام کہہ رہے ہیں، کتنا بڑی بات ہے۔ جبرائیل جو ہے فرشتوں کے سردار ہے اور نبیوں کے استاد معلم ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سورہ نجم میں آتا ہے۔ اس کو ایک قوت والے نے تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت قوت والے نے تعلیم دی ہے، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ جبرائیل تم کو سلام کہہ رہے، تو میں نے بیتابی سے کہا اللہ رسول میرا بھی آپ سلام پہنچا دی۔ تو فرشتوں کا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ایسا رہا ہے۔ اب ہم جب صلوات بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان لانے والو، اللہ اور تمام ملائکہ رسول پر سلام بھیج رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں، تو تم بھی نبی پر صلوات بھیجو۔ صلوات کے معنی ہوتے ہیں، ہم جب اب ہمارے پہلو سے اگر دیکھیں تو صلوات کے معنی ہوتے ہیں تمام اطراف سے کٹ کے محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات یا آپ کی باتوں پر دلچسپی حریص ہو جانا، آپ سے لینے کے لیے، عمل کے لیے آپ کی طرف توجہ ہو کے حریص ہو جانا، اور اس میں کیفیت ہے محبت کی۔ اب ہم نے بہت سی چیزوں کے نام بدل دیے ہیں، جیسے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا نام بھی نماز نہیں ہے، وہ ہم نے فارسی لفظ اختیار کر لیا ہے نماز۔ یہ نماز لفظ کہیں نہیں آیا، نہ حدیث میں نہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کا لفظ آیا ہے،
ہم نے اس کو معنی تبدیل کر دیے۔ فارسی کا اثرات ہمارے یہاں 1000 سال تک رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہوگی، ورنہ نماز میں وہ بات نہیں ہے جو صلات میں ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کو صلات کہتے ہیں، اور صلات سے مراد کیا ہے؟ تمام اطراف سے بے نیاز بے توجہ ہو کر اللہ کی محبت میں اس کی طرف فوکس کر لینا، اس کی یاد کے علاوہ تمام یاد خیالات کو جھٹک دینا، متوجہ رہنا، یہ ہے صلاۃ۔ اسی کے ساتھ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ آیا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو کمزور اور مجبور اور بے کس بندے ہیں ان کی طرف سے تمام اطراف سے کٹ کر ان کی طرف محبت سے رجوع ہو جانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ سب میکینیکل عمل ہمارا ہو گیا ہے۔ خیر، اب یہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب کی کیفیت کیا رہی ہے، امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے، امت کے لیے جس آپ کی امت میں ہم سارے بدنصیب موجود ہیں، آج قیامت تک کے جتنے انسان پیدا ہوں گے سب آپ کے امتی ہوں گے۔ آپ کی بعثت کے بعد دنیا میں جتنے انسان آئیں گے آپ کی امت میں ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کی موجودگی کے بعد کسی رسول کی ضرورت دنیا میں نہیں رہی، سارے انسانوں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا دل امت کے لیے کیسے تڑپتا رہا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے جو تمہیں میں سے تمہارا تکلیف میں، جو تمہیں میں سے ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی امتی تکلیف میں پڑتا ہے تو وہ تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے، اور ایمان لانے کے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر اس کو سیرت کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چند واقعات سے سمجھ میں آتا ہے، چند واقعات سے۔ شراب ابھی ابھی حرام ہوئی تھی، وہاں کی جو سوسائٹی اور معاشرہ تھا ایسا تھا جیسے آج کل جو مراٹھی لوگ ہوتے ہیں، اور قریب قریب سبھی لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں شام کے وقت، رات کے وقت کو، یہ ان لوگوں کی حال تھا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے شراب اس کے منہ میں ٹپکاتے تھے۔ شراب ان کی زندگی میں ایسی رچی بسی تھی کہ ہر وقت شرابور رہتے تھے۔ پھر شراب حرام ہوئی تو جتنے مدینے کے صحابہ تھے انہوں نے فوراً جس کے ہونٹوں پر پیالہ تھا اس کو پھینک دیا، شراب کے مٹکے تھے ان کو بہا دیا، گلی میں شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ لیکن دور اطراف جیسے دیہات بھی ہوتے ہیں تو ایک صحابی دور رہتے تھے، شراب حرام ہونے کے بعد انہوں نے بھی ترک کر دی، لیکن ایک دن بےتاب ہو کر جو ہے شراب پی، حرام ہو گئی تھی۔ اب پی گئے تو بڑا احساس ہوا، بہت روتے رہے، کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن سواری پہ سوار ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں، مسجد نبی میں، اور آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے
سزا دے دیجئے، میں نے شراب پی لی۔ آدمی اگر ایسا گناہ کر لے تو کون سے دامن ہے موجود ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے دامن پہ پناہ مل سکتی ہے اس کو جو اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لے؟ آخرت تو ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس وقت شراب کی حد جاری نہیں ہوئی تھی، آیتیں نہیں آئی تھی، 80 کوڑے کی آیت، 40 کوڑے کی آیت جو ہے وہ سزا، وہ حکم نہیں آیا تھا۔ بس یہ ہوتا تھا کہ کچھ جھاڑو سے کچھ جوتے سے مار کے چھوڑ دیتے، تو ان کو اسی طرح جھاڑو سے جوتے سے مار کے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آ گئے۔ آدھی آدمی بڑا مشکل میں ہوتا ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے لوگوں سے کہا، جوتے کوئی جاہل لوگ نہیں لگاتے تھے، ہم یہ سمجھ لیجیے گا۔ اکابر صحابہ کے ذمہ یہ معاملہ تھا، عموماً حد جاری کرنے کا جو مسئلہ ہوتا تھا حضرت علی کی طرف تھا، وہ حد جاری، کوڑے مارنا ہو یہ سزا دی۔ ایسا تیسری یا چوتھی بار ہو گیا۔ کوئی ان کو دیکھتا نہیں تھا، کسی کوئی خبر دیتا نہیں تھا، بس وہی چلے آتے تھے۔ مجھ سے ایسا ہوا۔ تو ایک صحابی نے ان سے جوتا مارتے ہوئے کہا کہ تم پہ لعنت ہو، بار بار یہی کام کر لیتے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا تم اس پر لعنت بھیجتے ہو؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کون اس کی خبر دیتا ہے، کون اس کو پکڑ کے لاتا ہے؟ دیکھیے یہ اس کی کیفیت بڑی قابل قدر تھی۔ غلطی کرتا تھا لیکن اس کے پاس تو دامن رحمت موجود تھا، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے دامن کے، اور کون کوئی دامن ہمارے ساتھ۔ تو یہ اپنے گنہگار امتی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل حالات کیفیات۔ ایک خاتون تھی، شادی شدہ خاتون تھی، غامدی قبیلے کی، وہ آپ کے پاس آئی، وہ بھی ایسے ہی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ اس وقت حد کی حکم آ چکا تھا، شادی شدہ کے لیے آدھا دفن کر کے پتھر سے مار دیا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت تفصیل پوچھی، اوائڈ کیا اس کو، کہا تم جانتے ہو زنا کسے کہتا ہے، کہتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، تعویل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ کوئی اس طرح کا گناہ گار آتا نا تو اس سے اس طرح سے کافی سوال کر کے جی چاہتا تھا کہ سزا سے اوائڈ کر دے۔ سارے معاملات اسی طرح کیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کا حمل رہ گیا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو نہیں سزا دی جا سکتی، تم جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے تب آنا۔ وہ چلی گئی۔ اب بات آئے گئی، نہ ریکارڈ، نہ لکھا گیا، نہ ریکارڈ ہوا، نہ کسی کو نگرانی کے لیے رکھا گیا، نسیہ منسیہ ہم کر دیا گیا۔ وضع حمل کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آ گئی۔ دیکھیے کیا لوگ تھے۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول دیکھیے ابھی تم میرے یہاں ولادت ہو گئی ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اللہ کی بندی، اسے دودھ کون پلائے گا، جاؤ دودھ چھوٹ جائے جب آنا۔ چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، اب وہ بچہ 2.5 سال کا ہو گیا تو وہ خاتون اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی۔
کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ سامنے دکھائی دیتی تھی ان کو جنت دوزخ، ہم تو سمجھتے ہیں بہت دور کہیں ہے، کیا معلوم نہیں ہے، نہیں ہے، دھندلا ہوا ہے ہمارا تصور، غفلت ہے ہمارے دلوں پر طائف۔ تب اس کو سزا نافذ کی گئی، آدھا اس کا جسم ڈال دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کی پرورش کسی صاحب کو دی۔ پتھراؤ کرتے تھے لوگ، مختلف روایتیں ہیں، مختلف اصحاب کا نام آتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے کہ جب انہوں نے اس پر پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہے ان کے لباس پر لگ گئے، تو انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پر۔ اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غصے میں کہا کہ تم اس پہ لعنت کرتے ہو خالد، اس نے ایسے توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ اور سنیے واقعات تو بے شمار ہیں۔ ایک فاقہ کشی کا زمانہ تھا، جنگ خندق کے آس پاس کا وقت تھا۔ ایک شخص آیا، فاقہ کش تھا، اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ سبھی فاقہ کش قریب قریب تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ کہا کہ تم شمون یہودی کے پاس جاؤ اور کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمایا ہے کہ آپ ان کے نام پر ادھار مجھے اناج دے دیں۔ تو حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ ایسے حالات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر ہے تو دیجیے، آپ نہیں ہے تو اس طرح سے اپنی مصیبت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ اتر گیا۔ ایک انصار صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ادھار دے کے دیجیے، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ تو آپ کا چہرہ ایک دم کھل گیا اور کہا جاؤ لو، اللہ مجھے بہت دے گا۔ دیکھیں آپ نے نعمت للعالمین کسے کہتے ہیں؟ واقعات تو ہزار ہے۔ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں نے ان سے قرض لیا، دے نہیں پایا، مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا یہ حالات ہے، کہا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تھوڑے تھوڑے لا کر دی۔ پھر لوگوں سے کہا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا، تو تھوڑے تھوڑے کر کے اس کا قرض پورا ہو گیا، دے دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا پھر دو اشخاص آ گئے، ایک تو بیچارہ مجبور تھا، ایک صاحب حیثیت تھا، اور مدت پوری ہونے کے بعد اور بھی وقت ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ بہت معمولی رقم ہے۔ پھر لوگوں سے کہا کچھ جمع ہوئی، تو اس کی اصل رقم سے بھی کم تھی بہت، لیکن اس کی حیثیت اچھی تھی، تو اس کو وہ رقم دے دی اور کہا اپنی مانگنا، بس ختم، تمہارا پیسہ تم کو مل گیا، اب مانگنا نہیں، جاؤ۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک بات آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا قصہ، ایران روم بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو گئی تھی جو اس زمانے کی ریچسٹ حکومتیں تھیں، آج امریکہ، رشیا، فرانس جیسی، مال و دولت چلا آ رہا تھا، مجاہدین مالدار ہوتے گئے، اور کافی فرق ہو گیا ہے عام انسان میں اور جو
سرکاری عہدیدار ہے، مجاہدین ان میں. اچانک حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا. 6 دن اس کے بعد زندہ رہے. آپ دودھ پلاتے تھے تو پیٹ کی ایک طرف سے نکل جایا کرتا ہے، لیکن یہ کہتے تھے افسوس کہ میں ایک کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ نہیں کر پایا. صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہ دولت مندوں سے ان کی زیادہ دولت چھین کر مجھے غریبوں میں بانٹنا تھا. جو قرآن کی آیت ہے نا، ان سے پوچھو، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی راہ میں دے، تو کہو کہ اپنی ضرورت سے جتنا زیادہ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو. آیت ہے قرآن پاک کی. اس پر عمل کرانا چاہتے تھے حضرت عمر. اگر وہ ہو گیا ہوتا تو سماج کو بہت بڑا فائدہ ہوتا. تا قیامت سماج جو ہے یہ کلاس بن نہیں پاتی اس میں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور دولت کی ہوس بھی لوگوں میں نہ آ پاتی. ویسے یہ بات ضرور ہے کہ اکابر صحابہ جو ہے کئی بار اپنی سارا اثاثہ لٹا دیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قحط کے وقت جو کئی 100 اونٹ اناج کے لاد کر لائے تھے مصر اور شام سے، پورا کے پورا اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ نہیں رکھا تھا. حالانکہ قحط کا زمانہ تھا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ عبد الرحمن تم لوگوں کے ہاتھ مال مت بیچنا، میں بیت المال کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، لوگوں کو مدد کرنا چاہتا ہوں، تو وہیں گھاٹی پر کھڑے رہ جاؤ. تو وہی مدینے کی وادی میں کھڑے ہو گئے. وہ لکھا قطار چلی گئی تھی میلوں تک. تو پھر کہا کہ کتنے اونٹ ہے بتایا. کہا کہ کیا قیمت لگا دے. کہا کہ آپ کیا قیمت دیں گے. کاروباری تو حضرت عمر بھی تھے نا. حضرت عمر نے ایک اماؤنٹ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے. پھر بڑھاتے ڈبل کر دیا. تب بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ یہ بھی بہت کم ہے. غصے والے آدمی تھے، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. کہنے لگے کہ عبد الرحمن تم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ ہاں یہ تو مجھے موقع ملا ہے، اس سے فائدہ تو اٹھاؤں گا میں. اور غصے میں ساکھ سرخ ہو گئی. کہا کہ میں نے یہ مال بیچ دیا ہے. کس کو بیچ دیا؟ کہا اس کو بیچ دیا ہے جو مجھے اتنا اجر دے گا کہ امیر المومنین کے بس کا نہیں ہے. یہ مال میں نے سارا اللہ کی راہ میں دے. تو وہ لوگ تو قرآن کو گھول کے پیے ہوئے لوگ تھے نا. ٹوٹل مال. اب اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جمع کر کے رکھا ہے پراپرٹیاں لے کے. پراپرٹیاں کیا تھی؟ اونٹ تھے، سب تھے، اونٹوں سمیت انہوں نے دے دیا. تو آخرت ایک دم قریب تھی. جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آتی تھی روزانہ. تو حضرت عمر کی یہی خواہش تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے. لوگوں کے لیے آپ اتنے رحیم اور شفیق ہوتے. کوئی کسی کو ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا تھا، آپ اس کو ضرورت کو حاجت کو پوری فرما. اور کسی کو قیمتی چیز دینے میں آپ ایک زمانے میں آپ کے حصے میں ایک بڑی خوبصورت اور قیمتی ڈھال آئی تھی. سرخ ڈھال کہتے ہیں اس کو. اس زمانے کی قیمتی چیز تھی. تو آپ نے حضرت بلال کو جو آپ کے خادم خاص تھے ان کو تحفے میں دے دی. کچھ دن بعد دیکھا کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی نا، ایک مہاجر اور ایک انصار. حضرت بلال کے بھی ایک بھائی تھے انصار. کہا کہ بلال میں جو ڈھال تم کو دی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بھائی کو تحفہ دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کاش میرا بھی کوئی بھائی ایسا ہوتا جس کو میں ایسی قیمتی چیز ہدیہ کرتا. ایک دم تحسین آپ نے فرمائی. معاشرہ دیکھی کیسا تھا. معاشرہ اس وقت کا کیسا تھا. تنگی کے زمانے میں ایک صاحب نے بکرے کی سری جو ہے وہ خریدی.
لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ میرا جو پڑوسی بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق، تو انہوں نے ان کے یہاں تحفے میں بھیج دی۔ سچا واقعہ ہے، دیکھیے ایسے لوگ اور ایسی سوسائٹی پھر زمین و آسمان نے نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میرا وہ بھائی مستحق ہے، اس کے پاس دے دی۔ وہ جو سری تھی جس کو منڈی یہاں کہتے ہیں، 20 گھروں سے گھومتی ہوئی پھر انہیں کے پاس آ گئی۔ 20 مکانات سے منتقل ہوتی ہوتی ہر شخص یہ سوچتا کہ میرا تنگی کا زمانہ تھا، یہ میرا پڑوسی بھائی کو میں دے دوں، وہ سوچتا نہیں میں اس کو دے دوں، میرے پڑوسی بھائی نہیں، میں اس پڑوسی بھائی کو، اور جس کی تھی اسی کے پاس واپس آ گئی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تو اس معاشرے میں ایسی فرشتہ صفت لوگ تھے، ایسے انسان تھے، وہ جنت کی سوسائٹی تھی، جنت کا معاشرہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے اتنا معاف کیا لوگوں کو، جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ داخل ہوئے، پھر کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا صاف، پھر فیصلے کا وقت آیا، آپ کے سامنے ایک ایک بڑا بڑا مجرم لایا جاتا تھا۔ ایک صاحب وہ بھی آئے جو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بعد کو جب مدینہ کے لیے جانے لگی تو وہ حمل سے تھی، تو دشمنی میں ایک صاحب نے ان کو تیر مار دیا تھا، ان کی کمر میں تیر لگ گیا تھا، بہت زخمی ہو گئی، مدینہ پہنچی، ولادت کے چند عرصے کے بعد ان کا اسی زخمی حالت میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اور آپ کے الفاظ یہ ہے کہ زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی، جو میری محبت میں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ اس کا قاتل آیا، اس نے معافی طلب کی، اس کو بھی کہا جاؤ معاف کر دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سمندر بھی کم ہے اپنے وسعت میں، اللہ کے رسول کا دل دیکھیے۔ حضرت ہندہ جو آئی، اس نے بھی معافی طلب کی، جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ وحشی جو تھا جس نے بھالا مار کے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ آیا آپ کے سامنے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابو جہل کا لڑکا تھا اکرما بن ابی جہل، بڑی مارکے کی لڑائیاں لڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بہت زبردست قسم کا فوجی تھا۔ اس نے سوچا سارے مکے کو معاف کر سکتے ہیں، مجھے نہیں کریں گے۔ وہ بھاگ کے جدہ چلے گیا اور یمن کے جانے والے جہاز میں بیٹھ رہا تھا، اس کی بیوی دوڑتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے شوہر کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ جاؤ معاف کر دیا۔ وہ سوار ہو کے پھر جدہ گئی، وہاں سے اپنے شوہر کو کشتی سے اتارا۔ اس نے کہا دیوانی ہوئی ہو، مجھے محمد کیسے معاف کر سکتا؟ کام محمد سے میں نے خود بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، اور تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کا جھوٹا انسان۔ پھر ساتھ میں لے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، دور سے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اور دور کے مسافر آ جاؤ، اور ان کو گلے لگا لیے۔ یہ اسوہ ہے ہمارے۔ دنیا میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرے تو آخرت کے درجات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
آخرت میں جو مقامات ہیں وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے لیے سجائے جا رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نبی صاحب کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنگ حنین میں یہ ہوا تھا کہ بہت مال آپ کے آیا اور آپ نے لٹاتے رہے، تمام قبائل کے غربا جو ہے آپ کے گرد بھیڑ لگائے، بے پناہ مال آیا، آخر میں ختم ہو گیا تو پھر کچھ فقیر فاقہ کش لوگ آئے اور آپ کو کہا کہ آپ نے ہم کو دیا نہیں، آپ نے ہم کو دیا۔ کہا کہ دیکھو میں بخیل نہیں ہوں، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آئے گا تو میں تم کو دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ تو اتنے لپٹے آپ کو کہ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچنے لگے، جس کی وجہ سے گردن پر نشان پڑ گیا۔ اور صحابہ کرام اگر ان کو پکڑنے جاتے تو کہا کہ نہیں، ان کو روکو مت، ان کو روکو مت، میں ان کو دینے والا ہوں، یہ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ گرا دیا آپ کو، لیکن آپ نے منع کیا صحابہ کو کہ ان کو روکو۔ دیکھیے ہم جو ہے اب پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے آپ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت للہ۔ آج کتنی حکومتیں پہرے لگاتی ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے، جنگلی جانور ہیں، پرندے ہیں، مارنے کے بڑے بڑے جرائم اور اس پر بڑی بڑی سزائیں ہیں، لیکن ہے کہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی قیمتی پرندے، قیمتی جانور معدوم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے نہ پکڑو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جائے پناہ ہے۔ کسی بھی جانور کو بغیر ضرورت کے شکار نہ کرو، تیر نہ چلاؤ۔ کچھ ضرورت ہے کھانے کی، کچھ اس طرح کی کہیں ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ ایک صاحب ہرن کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو پکڑ لائے، کپڑے میں باندھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گٹھری میں ہے؟ کہا کہ ہرن کے بچے ہیں۔ نکال کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کہا کہ ایسا مت کرو، ان کی ماں پریشان ہو رہی ہے، جاؤ واپس اسی جگہ رکھاؤ جہاں سے لائے۔ پانی بچانے کے سلسلے میں حکومتیں کتنی تقاضا کرتی ہے، پانی کا استعمال کم کرو، احتیاط سے کرو، لیکن مزاج و ذوق نہیں بن پاتا۔ ہر شخص سوچتا ہے کہ دوسرے کریں گے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ بے پناہ پانی پھینکا جاتا ہے، بمبئی والے بہت پانی پھینکتے، ٹب میں نہاتے ہیں، شاور میں نہاتے ہیں، کئی کئی بالٹیاں غسل خانے میں صرف ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی اگر تم وضو کر رہے ہو تو پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ بظاہر یہ خلاف عقل بات ہوتی ہے نا کہ پانی تو باقی رہا ہے، جی نہیں، یہ ذوق بنایا جا رہا ہے، مزاج بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو۔ اور یہی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لے لیں اور اسی حوالے سے لوگوں سے اپیل کریں کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ بات کہی ہے تو تم اس پر عمل کرو، ہمارے آقا و مولا نے یہ اس باتوں کو اس طرح سے کہا ہے تم اس پر عمل کرو۔ موذی جانور جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، ریگستان میں بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے، لیکن کہا ہے کہ ایک ہی بار میں ختم کر دو، تڑپا کے مت مارو۔ کتنی معمولی سی بات لگتی ہے نا،
لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس جاندار کے لیے بھی آپ کے دل میں رحم تھا. یہ انسان کو کتنا شائستہ اور رحم دل بناتی ہے یہ ہدایات. ایک قافلہ آ کے وہاں رکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رکے ہوئے. ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا اور کچھ آوازیں نکالی، پلانے لگا. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے مالک نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے. سوائے نافرمان انسانوں کے اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتے نا، جو حدیث بالکل صحیح ہے. آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی جو ہے بیٹھی رہی، روتی رہی، آنکھوں سے اس کے پانی جاری رہا، اسی میں انتقال کر گئی چوتھے دن. مسجد نبی میں ایک لکڑی کا ستون تھا، اس سے ٹیپ لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے. پھر کچھ حالات ٹھیک ہوئے تو لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا تھا. صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں میں، ضعیف یا موضوع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے زخمی اونٹ کی آوازیں آتی. راہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس ستون پر ہاتھ رکھ دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زمین میں گڑھا کھودو اور اس ستون کو وہیں دفنا دیا. آج ہم کو تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نباتات بھی جان رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی خواب دیکھتے ہیں. نباتات کی جو ریسرچ ہے اس میں ہے، مطلب پلانٹس جو ہے اس کو خوابیدہ شعور، نیم خوابیدہ شعور اور شعور تین کیٹیگریز ہے. انسان جو ہے شعور رکھتا ہے، جانور جو ہے نیم خوابیدہ شعور رکھتے ہیں، اور نباتات جو ہے پلانٹس جو ہے وہ خوابیدہ شعور رکھتے ہیں. ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے. تو وہ دیکھیے ستون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رحمت للعالمین تھے. آپ کی رسالت اور وسعت جو ہے تمام عالم کے تمام مخلوقات کی طرف پھیلی ہوئی. ایک صحابی حضرت جابر سے غالباً روایت ہے کہ رات میں کئی سفر بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو. پھر ایک ریت پر ایک لکڑی سے نشان کر دیا، اس سے آگے بتانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پہاڑی تھی، اس کی کچھ دوسری طرف چلے گئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، لیکن کافی دیر ہونے لگی تو میں تشویش میں پڑ گیا اور یہ مجھے اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نہیں کوئی خطرہ ہو گیا ہو، کیا ہو گیا ہو. میں اسی کیفیت میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول کافی دیر ہو گئی. آپ نے فرمایا جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، مجھ سے دین سیکھنا چاہتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسالت کی جو وسعت ہے آپ کے علم میں تھی.
آئیں بائیں شائیں موضوعات پہ ہمارے علماء مولوی بولتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہماری دھڑکنوں میں ہونے چاہیے. آپ کی ذات سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جس کے دل میں محمد کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے، وہ انسان ہے. اور اللہ کے رسول کامل انسان بنانے کے لیے آئے تھے ہم کو، تاکہ ہم آخرت میں جو سوسائٹی بننے والی ہے، جو شہر بسنے والے ہیں، اس کے سٹیزن بن سکے. اور اس کے سٹیزن، اس کے شہری کیسے ہوتے ہیں، اس کو بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لقد کان فی رسول اللہ ہے، لقد کان فی رسول اسوۃ، کیا آیت ہے؟ اسوۃ حسنہ. آیت کیا ہے؟ ہاں، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ان کی کسی بھی حرکت کی نقل کرنے میں عبادت کا ثواب ہے. ایسا کوئی رسول 1,24,000 انبیاء و رسولوں میں کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کی ہر ایکشن کی نقل کرنے میں عبادت کا ثواب ہو. سلیمان ندوی نے سیرت النبی پر کئی صفحات اس پر لکھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین جو ہماری ہے، ان کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ ہر بات میری بتاؤ لوگوں کو. اور انہوں نے اپنی شرم کو بالائے طاق رکھ کر وہ باتیں بھی بتائی جو میاں بیوی کے درمیان چادر میں ہوتی ہے، تاکہ یہ امت اس کو عمل کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرے. ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. حدیث صحیح حدیث سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی کا بوسہ لیتے ہو، اس میں صدقے کا ثواب ہے. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم تو اپنی نفس کی خواہش کے لیے کرتے ہیں. کہا اگر حرام ذریعے سے کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کتنا مہربان، اور آپ کو کا کیا مقام ہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اکابر صحابہ جو ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کی ایک مثال میں دیتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے تھے، افریقہ سے لے کے تو سندھ تک، اور ایران اور رومن کے بہت سارا علاقہ. رومن حکومت، رومن کیپٹل ایلیا سے بھاگ کے وہ لوگ اٹلی چلے گئے تھے. عراق، شام، اردن، لیبیا، سب مصر، سب لاکھوں لوگ چلے آتے تھے. نو مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. تو ہر صحابی، یعنی دیکھو عبداللہ عمر کے گھر کے باہر صبح صبح 1 لاکھ آدمی جمع ہو جاتے، تاکہ دیکھیں گے یہ نکلیں گے تو سواری پر کیسے سوار ہوں گے، سواری سے کیسے اتریں گے، کاروبار والے سے کیسے بات کریں گے، پانی کیسا پئیں گے، بال کیسے بنائیں گے. حجام سے بال کٹواتے تو بھیڑ لگی رہتی دیکھنے کے لیے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی ٹھیک پابندی کرتے ہیں. اور کوئی عمل آپ کو ایسا کرنا ہوتا جو مجبوری میں، جو اللہ کے رسول سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ اعلان کرتے، دیکھو اب یہ جو میرا عمل ہے نا، اس کی پیروی نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. یہ صحابہ
صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ شہر کی حدود میں سواری پر سوار نہیں ہوئے، اس خیال سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پڑے ہیں وہاں میری سواری کا قدم پڑ جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ عملی شکل ہے اس کی۔ ہم تو صرف خیالات میں محبت کرتے ہیں، سطحی قسم کے جذبات ہے، اس سے وہ محبت کی اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ سفر میں جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے، آرام فرمایا، وہاں ضرورت ہو کہ نہ ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اترتے، کچھ آرام فرماتے۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر رفع حاجت کیا ہو، ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی، اس جگہ اترتے، رفع حاجت کے لیے جاتے۔ اتنے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے، وہ جانتے، ہم کیا جانتے ہیں؟ وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل محبوب تھا، ہر عمل محبوب۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اب ہم جو ہے، میں نے دیکھا ہے، محسوس بھی کیا ہے کہ امت میں کیا ہے، کوئی اتنا ہی بدکار، بدماش، شراب پینے والا، ڈرگ کرنے والا، الٹرا ماڈرن، دین بیزار، لیکن اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں ہے۔ اللہ کی محبت یا اللہ کے رسول کوئی تک کچھ حرف آتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ محبت جو ایسی ہی ہے جیسے پانی پر ایک لہر آ جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تو محبت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اور اصل چیز کیفیت ہے۔ جب تک کہ رسول کے دل کی پیروی مسلمان کا دل نہیں کرے گا تب تک اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، تب تک اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ محض زبانی جمع خرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ عمل میں حریص ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک عجیب غفلت ہے، ملت پر طاری ہے کہ فلاں تقریر میں فلاں مولوی کے پاس، فلاں مولوی کے یہاں جا کے جو وہ سمجھتا ہے اسی کو دین، جو بتاتا ہے وہی دین ہے۔ ارے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں، اس معاملے میں شوہر کے لیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، کیا حدیث ہے، اس کا مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی ہمارے یہاں ہماری بیٹی کی شادی اس کی ہو رہی ہے، اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا فرمایا ہے بیوی کے لیے، اس میں بہت سی احادیث ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو آخرت کو تو جنت ملے گی اگر یہ کریں گے۔ دنیا میں جنت بنانا ہے اپنے گھر کو، سکون کا گہوارہ بنانا ہے اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو سکون کا گہوارہ بنانا ہے۔ اور کاروبار کرنے والا یہ دیکھیں کہ فلاں وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، بہت بہترین ہدایات ہے،
پھر ہمارے یہاں جو سوسائٹی ہم نے ڈیولپ کی ہے وہ ویسٹرن جو کلچر ہے نا، جس طرح کے وہاں کی سوچ ہے، جس طرح کی سوسائٹی کی تقسیم ہے، جس طرح سے ہمارا آپس کی رویہ ہے، ہمارے یہاں جو طبقات ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، کلاسز جس کو کہتے ہیں، سماجی کلاسز، وہ بھی ہم نے ویسٹ سے لے لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ایک ہائی سوسائٹی، لو سوسائٹی، مڈل سوسائٹی، لوور مڈل سوسائٹی، پھر انہی میں جو ہمارے ساتھ ہمارا آپس میں جو رویہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں تھی، نبی اسلام ایسی کوئی تقسیم کو گوارا نہیں کرتا۔ اس مزاج کو توڑنے کے لیے، اس پر ضرب لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فتح مکہ کے دن جب سب کعبے کو دھو دیا گیا، صاف ہو گیا، بخور جلا دیا گیا، ظہر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت کا دلت جو تھا، غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور وہاں سے انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو نو مسلم بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے وہ حیرت زدہ ہو گئے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک رئیس جو تھا نوجوان، وہ کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ یہ دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ یہ ہے ہمارے یہاں معیار، انسان کو ہم انسان سمجھتے ہیں، کوئی کلاس نہیں ہے ہمارے یہاں۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بھی غلام تھے، انتہائی فاقہ کشخص تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ تھے، حضرت بلال آتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے، یا سیدی یا سیدی کہتے۔ یہ مزاج رسول ہے جو ہمیں اپنانا ہے۔ جب تک کہ مزاج رسول، ذوق رسول ہم اپنائیں گے نہیں، اچھا انسان نہیں بن سکتے۔ دوسروں نے اس کو اپنا لیا، ہم تو ذرا کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ کسی غریب سے بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی دوست ایک دیہاتی تھا، جو وہاں کے جیسے یہاں دیہات میں کچھ سبزیاں اگتی ہیں نا، چبڑے یا اس طرح کی کچھ چیزیں، سبزیاں جو شہر میں نہیں آتی، تو وہ لوگ لاتے ہیں، بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہر ہفتہ بازار میں کے دن آتا تھا، آپ کا بڑا دوست تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیا ایسے، اور کہنے لگے کہ اس کو 2 درہم میں کون لے گا، اس کو 2 درہم میں کون لے گا، ایسی بے تکلف دوستی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو بہت کم تر آدمی ہوں، دیہاتی ہوں، مجھے کون 2 درہم ملے گا۔ آپ نے اس سے کہا کہ نہیں، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ ہم تو اپنے اسٹیٹس میں رہتے ہیں، پروٹوکول، طرح طرح کے خوبصورت الفاظ ہے، پروٹوکول کیا کیا ہمارے یہاں، کسی کا جی نہیں لگتا ان میں۔ میں ایک مرتبہ کینٹین میں نے چلائی تھی وہاں کالج میں، جو مزدور تھے، جو وہاں حجام تھا، اس سے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا۔ ایک صاحب تھے، بولے تم یار آپ ان لوگوں سے اتنی باتیں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔
وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں۔ دیکھیے مزدور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے؟ سب سے خالص اور بہترین روزی وہ ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے کمائی جائے۔ آگے الفاظ یہ ہے، اللہ کے نبی داؤد اپنے دونوں ہاتھوں سے روزی کماتے تھے، وہ لوہار کا کام کرتے، بادشاہ تھے۔ ایک مزدور آیا جو اس میں کام کرتا تھا، لوہاری میں۔ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ہاتھ اس کا کیسے رہتا نا، لوہار کا کیسے ہاتھ ہوگا، انتہائی کھردرا، اتنا کھردرا ہوتا ہے کہ اگر میں اس پر ہتھیلی گھس لوں تو زخم لگ جائے، سخت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیا، کیوں؟ اس کی قدر تھی آپ کو نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر بھی ہے، یہ جانو آپ۔ جو ایک مجبور بےکس انسان ہے، مزدوری کر کے کما رہا ہے، کھردرے ہاتھ ہیں، میلے کپڑے ہیں، مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ باہر سے بڑے اسٹیٹس والے، خوشبو اور بہترین لباس پہننے والے سے زیادہ قدر ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نے یہ انگریز، یہ ویسٹرن سوسائٹی کی لعنت جو ہے وہ ہمارے یہاں آ گئی ہے، اور وہی ہم نے یہاں کی جو سوسائٹی تھی، ہندو سوسائٹی تھی، اس سے اپنا کر زمیندار الگ تو چمار الگ، یہ اور مسلمانوں نے چماروں پر بڑا ظلم کیا ہے اپنی زمینداری کے زمانے میں، بہت ظلم کیا ہے۔ یوپی جو والا ہے اس سے پوچھو جو بزرگ ہوگا کہ ان کے یہاں چمار جو کام کرتے تھے تو آم جب یہ لوگ کھاتے تھے اور گٹھلی پھینکتے تھے تو مٹی میں سے چماروں کے بچے وہ گٹھلی اٹھا کر کھاتے تھے۔ اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ چپل پہن کر ہمارے زمیندار کے خاندانوں کے ساتھ سامنے سے گزر گیا ہے، وہ چپل اتار کے بیچارہ ہاتھ میں رہتے گزر جاتا، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے جس کا نتیجہ بھی یہ بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ اخلاق رسول پر ہم قائم رہتے تو یہاں غیر مسلم دوا کے لیے بھی نہیں ملتا، دوا کے لیے بھی نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ جہاں جہاں یہ اخلاق لوگ لے کر گئے وہاں کی پوری آبادیاں 100% مسلمان ہو گئی، ان کی مادری زبان عربی ہو گئی۔ عراق، مصر ہے، جارڈن ہے، یہ سب کی زبانیں عربی نہیں تھی، ٹوٹل عیسائی مذہب کے لوگ تھے۔ تو صحیح معنی میں اگر ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو یہ اپنی کیفیت جاننا چاہیے کہ ہم کو علم قبول ہے۔ انسان کامل بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کے امتی کو انسان کامل رہنا چاہیے، کمزوروں پر رحم کرنے والا، دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا، مجبوروں کی مجبوری دور کرنے والا، اس کے اندر تڑپ اور محبت اور رحم ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مثالیں دی آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، کچھ سوالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔